بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فرعون کی دھمکی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھایا؟ قرآن کریم کی سورۃ شعراء میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس آ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ تو ہارون کی طرف پیغام بھیج، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب نے موسیٰ کو طور کے پاس آواز دی اور کہا کہ آپ فرعون کی ظالم قوم کے پاس جائیے اور ان سے کہیے، کیا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے کہ کفر و سرکشی پر اصرار کرتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، جس کے نتیجے میں تنگ و دل ہو جاؤں گا اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ اس کے سبب میں پیغام رسانی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے میرے رب، تو جبرائیل کو میرے بھائی ہارون کے پاس وحی دے کر بھیج دے تاکہ وہ بھی تیرا رسول ہو جائے اور میری مدد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، ماضی میں ایک گناہ کیا ہے، یعنی میں مصر میں تھا تو غلطی سے ایک کپٹی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دے اور اس پیغام رسانی کا کام نہ کر سکوں۔ سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس آؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ آپ دونوں ہمارے معجزات لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فرعون کو دعوت توحید دیتے وقت آپ دونوں کی اس سے جو بات ہوگی اسے ہم سنتے رہیں گے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی کہیے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک شام جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کی تو جابر و متکبر اور اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں پروردہ ایک معمولی بنی اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرے۔ اس لیے اس نے حقارت آمیز انداز میں کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا اور ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا تھا، ہماری روٹی کھاتا رہا تھا، اور تو نے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیرانہ انداز میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکمت اور نبوت سے نوازا اور اپنا رسول بنایا ہے۔ مجھ پر اپنے جس احسان کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو لائق ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو میری پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مجھے تو تم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہا تھا، یہ بھی تمہاری خود غرضی تھی۔ سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہا، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ کیا جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ کہا، یقیناً تمہارا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے پوچھا، وہ رب العالمین کے جس کے تم دونوں رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرعون کے اسلوب کلام میں غائب درجہ تکبر اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجہ گستاخی عیاں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔
اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا چاہتے ہو تو یہ بات بدرجہ اولا یقین کرنے کی ہے، اس لیے کہ اس کے دلائل آفتاب کی طرح روشن ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر سرداران قوم اور ارکان حکومت کی طرف متوجہ ہوا اور تکبر و غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ ذرا تم لوگ اس کی بات تو سنو، میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے افعال بتا رہا ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنے دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے اور حقیقت کا اعتراف کرنے سے کترا رہا ہے، اس کی اور حاضرین مجلس کی مزید آنکھیں کھولنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہی جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ فرعون کے ماننے والوں، تم رب العالمین کے ایک حقیر بندے فرعون کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرعون لاجواب تو ہو گیا، مگر پھر اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ موسیٰ پاگل ہو گیا ہے اور اس کی بات پاگلوں کی پڑھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز قرب ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اسے سمجھتا ہے، یعنی اے فرعون تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ اتنی سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہی ہوا جو ہر ظالم و جابر اور باطل کے علم بردار کا وتیرہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں شکست کھاتا ہے تو آخری حربہ کے طور پر طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے۔ فرعون نے بھی اس موقع پر دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جیسا کہ سورۃ شعراء میں ارشاد ہوا ہے، کہا یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ اس نے کہا تو اسے لے آ اگر تو سچوں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ وہاں سے اژدھا تھی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معقول اور مدلل گفتگو سے بالکل لاجواب ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ڈرانے اور دھمکانے والا طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے ان متکبروں کا طریقہ رہا ہے کہ جن کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کے لیے دلائل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تمہیں جیل کی اندھیر کوٹڑی میں ڈال دوں گا جہاں مر کر گل سڑ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر سمجھ لیا کہ فرعون اس کے دلائل کے سامنے بالکل لاجواب ہو گیا ہے اور اس میں ایک کمزوری سی آ گئی ہے، اسی لیے انہوں نے نرم اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا معجزہ پیش کروں جو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں اگر سچے ہو تو پیش کرو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ سچ مچ کا ایک سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنے گریباں سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ دعا ہے اے رب کریم، مولا اس وبائی آفت کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔